ہمارے ساتھ موجود ہیں رانی ایمان فاطمہ، جو بڑی کم عمر میں 7ویں کلاس کی طالب علم ہیں، اپنوں سے بڑوں کو لیکچر دیتی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ایک ادارے کی ڈائریکٹر ہیں۔ کیونکہ میں نے اپنا کھیل کود ہی اس چیز کو بنا لیا ہے، اور میرے پاپا جو ہیں وہ اسکول کے پرنسپل ہیں، تو میں ظاہر سی بات ہے میں ڈائریکٹر ہوں، اور ان کے ساتھ میں ایڈمیشنز وغیرہ کرتی ہوں، اور ٹیچرز کو بھی میں نے بہت سے لیکچرز دیے ہیں کہ کس طرح سے بچے کی نفسیات کو سمجھ کے انہیں ایکسیپٹ کر کے جس طریقے سے وہ پڑھنا چاہتے ہیں اسے کس طرح سے پڑھایا جائے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، آج آپ وقت کو ضائع کریں گے تو کل وقت آپ کو ضائع کر دے گا۔ نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان۔ ناظرین، آج کل کے جو بچے ہیں وہ کھیلتے کودتے ہیں، ماں باپ کو اکثر شکوہ ہوتا ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، کام نہیں کرتے، ہر وقت کھلونے کھیلتے رہتے ہیں، اور آج ہم ایک ایسی سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو سن کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ پاکستان میں ایسی کئی مثالیں ہیں، مریم مختار ہوں یا عرفہ کریم ہوں، حماد صافی ہوں، بڑے بڑے نام ہیں جو بڑی کم عمر میں انہوں نے بڑا نام کمایا اور بڑے اچھے طریقے سے اپنا ادارہ چلا رہی ہیں۔ رانی ایمان کو قاسم علی شاہ جو پاکستان کے سب سے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، انہوں نے بھی سراہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اتنی کم عمر میں ان کا کانفیڈنس اور تحمل مزاجی ان کے مزاج میں ہے، اور اس عمر میں ایک ادارے کا ڈائریکٹر ہونا یہ کتنے بڑے عزم کی بات ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اب کیسا فیل کرتی ہیں ایسے عہدے پہ بیٹھ کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایمان فاطمہ، یہ بتائیے گا کہ اتنی کم عمر میں بچوں کے کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، تو آپ تو ڈائریکٹر بن گئی ہیں ایک اسکول کی۔ کیونکہ میں نے اپنا کھیل کود ہی اس چیز کو بنا لیا ہے، اور میرے پاپا جو ہیں وہ اسکول کے پرنسپل ہیں، تو میں ظاہر سی بات ہے میں ڈائریکٹر ہوں، اور ان کے ساتھ میں ایڈمیشنز وغیرہ کرتی ہوں، بچوں کو ادھر اسکول میں لیکچرز بھی دیتی ہوں، اور ٹیچرز کو بھی میں نے بہت سے لیکچرز دیے ہیں کہ کس طرح سے بچے کی نفسیات کو سمجھ کے انہیں ایکسیپٹ کر کے جس طریقے سے وہ پڑھنا چاہتے ہیں اسے کس طرح سے پڑھایا جائے۔ اچھا ایمان فاطمہ، نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ اس عمر میں اگر بچے کے کندھوں پہ ذمہ داریاں ڈال دی جائیں تو اس کا بچپنا ختم ہو جاتا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے میچور ایٹیٹیوڈ سے کہ آپ اتنی کم عمر میں بڑی لڑکیوں والی باتیں کر رہی ہیں، بلکہ ایک بڑی سمجھدار لڑکیوں والی باتیں کر رہی ہیں۔ میں موٹیویشنل لیکچرز دیتی ہوں اور انسپائر کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ پڑھائی بہت ضروری ہے، ہمیں نصابی بکس کے ساتھ غیر نصابی بکس بھی ریڈ کرنی چاہیے۔ اور آپ کس سے انسپائر ہوئی ہیں؟ میں میرے پاپا سے بہت زیادہ انسپائر ہوں، وہ بکس لکھتے تھے اور لکھتے بھی ہیں، وہ رائٹر ہیں، ان کے بہت سارے اخبار میں کالم بھی آ چکے ہیں، تو وہ لکھتے تھے، میں انہیں دیکھتی تھی کہ وہ بھی لکھ رہے ہیں، تو میرے اندر بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی لکھنا سٹارٹ کروں، اور وہ بچوں کو لیکچرز بھی دیتے ہیں اسکول میں، تو میں نے پاپا سے کہا کہ پاپا مجھ سے بھی لیکچر دلوا کے دیکھیں، تو میں نے لیکچر دینا سٹارٹ کیا، تو پھر میں اس طرف آ گئی موٹیویشنل اسپیکنگ کی طرف، اور میری مما پاپا نے مجھے بتایا کہ آپ کے اندر ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتی ہیں، آپ کچھ گفتگو کر سکتی ہیں۔ اچھا ایمان، کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کی جو زبان کی جو تاثیر ہے وہ جب لوگوں تک پہنچتی ہے تو بڑا ان پہ گہرا اثر کرتی ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کچھ بچے موٹیویشنل سپیکرز تھے جن کا نام لیا، عرفہ کریم ہو، حماد صافی ہوں، تو آپ بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی آنے والے وقت میں ایک اچھی موٹیویشنل سپیکر ثابت ہوں گی، کیونکہ اتنی کم عمر میں جو لڑکیاں ہیں وہ نارملی کھیلتی کودتی ہیں، فیشن کرتی ہیں، اس طرح کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ کتنی اچھی اگزامپل ہیں پاکستانی لڑکیوں کے لیے جو اتنی کم ایج میں اپنے باپ کا سہارا بھی بنی ہے، ان کی سیٹ بھی سنبھال رہی ہے، اور ماشاءاللہ چھوٹی ایج ہے، چھوٹی جان ہے، لیکن ذمہ داریاں بڑی ہیں۔ جی دیکھیں، دوسری جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کھیل کود میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں، باجی کا کھیل کھیلتی ہیں گھر میں، اور کھانا پکانے کا کھیل کھیلتی ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے اس ٹائم کو اپنے کیش کر لیا، کیونکہ اگر آپ چھوٹی عمر سے ہی کچھ ایسا کارنامہ سر انجام دیں گے تو وہ دوسروں کے لیے انسپائریشن ہوگا، اور آپ کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا جائے گا۔ اور آپ اگر دیکھیں انسان کی زندگی کتنی ہوگی، ہم 60 سال جی لیں گے، چلے 100 سال جی لیں گے، ہم 200 سال جی لیں گے، تو اس سے زیادہ اگر ہم مر جائیں گے اور کچھ ہم اس دنیا میں اچیو نہیں کر کے جائیں گے، اپنا نام اپنی پہچان بنا کے نہیں جائیں گے، تو پھر ہمیں کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ ہم اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنی پہچان بنا کے تو ہمیں سینکڑوں سال زندہ رکھا جائے گا۔
یہاں میرا قاسم علی شاہ صاحب کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ اتنی کم عمر میں اتنے بڑے منصب پہ کیسے آ گئے. قاسم علی شاہ صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں پہلے شروع ہوا تھا اور میں وقت سے پہلے اپنے مقام پہ پہنچ گیا. مطلب کم عمری میں جو انسان ایسے کام میں لگ جائے. تو ایمان فاطمہ دیکھیں, آپ نارملی جو زندگی ہے وہ تو انسان کی سیٹل ہی نہیں ہوتی, وہ 20 25 سے 30 35 سال کی عمر میں جا کے ایک سیٹل ہوتا ہے اور وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے. تو آپ نے 10 سال کی عمر میں آغاز کر دی ہے. آپ نے یہ بھی بتایا کہ اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں, تو وہ بھی ذرا بتائیے گا آپ کس طرح لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. دیکھیں ہم پہلے دوسروں کی مدد کرتے تھے, پھر کسی نے مشورہ دیا پاپا کو, پھر ہم نے فاؤنڈیشن بنا دی اور اس کا یوٹیوب چینل بھی بنایا رانی ایمان فاطمہ فاؤنڈیشن کے نام سے. اور الحمدللہ اب پہلے تو ہم منظر عام پر نہیں لا رہے تھے, لوگوں کی ہیلپ کر رہے تھے, تو انشاءاللہ اب ہم منظر عام پر لائیں گے تاکہ دوسروں کو اس سے زیادہ انسپائریشن ملے. اچھا رانی ایمان فاطمہ, یہ بتائیے گا کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. موٹیویشنل اسپیکر ہونے کے ناطے جو قوم ہے اس کو آپ کیا ڈائریکٹ کریں گی کہ زندگی میں کیا کیا جائے اور اپنی زندگی کا جو طرز عمل ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ دیکھیں اب اگر چھوٹے بچے ہیں تو یہ والدین پر ہے کہ وہ انہیں کس طرح سے ٹرین کرتے ہیں. آپ کو اپنے بچے کے اندر جو بھی ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے, آپ اس پہ بچے کو کہیں کہ اس پہ وہ کام کرے اور بچے کو اس طرف لے کے جائیں. پھر بچہ کم عمری سے ہی اپنے پیشن کو فالو کرنا سٹارٹ کر دے گا. کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, لیکن میرے مما پاپا نے ہی مجھے بتایا تھا کہ آپ گفتگو کر سکتی ہیں, آپ کچھ پیغام دے سکتی ہیں اور آپ یوٹیوب کے ذریعے سے پیغام دے دوسروں کو. پھر میں نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کی. تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا. وقت کسی کے لیے نہیں رکتا. آج آپ وقت کو ضائع کریں گے تو کل وقت آپ کو ضائع کر دے گا. تو اسی لیے اپنے صرف اور صرف اپنے آج پہ دھیان دیں. یہ نہیں کہ ہم نے کل اپنے گول کو اچیو کر لینا ہے, کل ہم ڈھونڈیں گے ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے. نہیں, کل تو کسی نے نہیں دیکھی, کل آتی ہی نہیں ہے. اسی لیے جو کرنا ہے ابھی کریں. اور فیوچر میں وکیل بننا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ وکیل کے بعد جج بھی بننا چاہتی ہوں. تو یہ میرا پلان ہے کہ میں ضرور بنوں گی انشاءاللہ. میرے پاپا محمد علی رانا نے ایک ناول لکھا ہے عشق نچایا کے نام سے, اور بہت ہی موٹیویشنل ناول ہے. تو وہ ہم فاؤنڈیشن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گفٹ کر رہے ہیں. آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بھی ایک پیش کرتی ہوں. یہ میں فاؤنڈیشن کے ذریعے سے آپ کو اس کے پلیٹ فارم سے دے رہی ہوں, اور یہ آپ ضرور ریڈ کیجئے گا کیونکہ بہت زیادہ انسپائریشنل ناول ہے. آپ کی لائف چینج ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ایمان فاطمہ بہت شکریہ, آپ نے مجھے اتنا اچھا ناول دیا. ناظرین, میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ ایک اچھی نیک اور کامیاب اولاد ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں پیسہ کمانا اتنا ضروری نہیں جتنا ضروری ایک اچھی اولاد جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو اور آنے والے وقت میں ملک کے لیے ایک ذمہ دار شہری کا کردار ادا کریں. تو آج ہم نے آپ کو رانی ایمان فاطمہ سے ملوایا جو کہ اتنی کم عمر میں اتنے بڑے کام کر رہی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. رانی ایمان فاطمہ یہ وہ ہیں جو اپنے باپ کے لیے ایک ہیلپنگ ہینڈ ہیں, جو اپنے باپ کی مدد کرتی ہیں اور ایک ادارہ چلانے میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں. نارملی جو بیٹیاں ہیں وہ اپنے باپ کے شانہ بشانہ نہیں کھڑی ہوتی, یہ وہ بیٹیاں ہیں جو بیٹوں کا کردار بھی ادا کر رہی ہیں. آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.